بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال عمر بن الخطاب عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تم زمین میں چلو تو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، قصر کر لو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا جس سے تمہیں ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے جسے اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سفر کی نماز کا ضمناً ایک حکم بیان ہوا ہے، جو ایک سوال جواب کی یا اشکال کی صورت میں آیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آدمی اپنے وطن سے نکلے سفر کے لیے، کسی دوسری جگہ جا رہا ہے، جس بستی میں جس آبادی میں وہ رہتا ہے وہاں سے نکلا ہے اور جانے کا مقصد اس کا کسی دور کی بستی ہے، اس دور کی بستی کتنی دور ہونی چاہیے، اس کا جو ہے وہ 3 دن کا سفر ہے۔ پرانے زمانے کے حساب سے 3 دن میں جتنا معتدل دنوں میں جتنا سفر کیا کرتا تھا وہ مسافت سفر ہے، وہ تقریباً 16 میل ایک دن کی ہوتی تھی، جو 48 میل بنتا ہے، اور اس کو اگر کلومیٹرز میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 77 کلومیٹر تقریباً بن جاتا ہے، یعنی 80 سے کچھ کم۔ تو اگر جس بستی سے آدمی نکلنا چاہتا ہے اپنی بستی، اس کا آخری کنارہ اور جس بستی میں جانا چاہتا ہے اس کا پہلا کنارہ، ان کے درمیان اگر اتنا فاصلہ ہے 77 کلومیٹر، تو یہ آدمی مسافر ہوگا، شریعت کی نظر میں یہ بندہ مسافر ہو گیا۔ اب اس کے اوپر جو نمازیں آئیں گی تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، ظہر 2 رکعت ہو جائے گی، عصر 2، مغرب چونکہ 3 رکعتوں والی ہے تو وہ نہیں ہوگی، وہ 3 ہی رہے گی، عشاء کی بھی فرض 4 رکعت ہو جائیں گے، وتر جو ہیں وہ 3 ہی رہیں گے، فجر تو ویسے ہی 2 ہے۔ تو یہ مسافر کو یہ گنجائش ہے کہ یہ نماز کو ایسے کم کر لے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو حکم آیا ہے، اور یہ حکم اس وقت اس بستی میں جب وہ پہنچ بھی گیا، اگر اس کی اس بستی میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، ہفتہ ہے، 10 دن ہے، 12 دن ہے، 13 دن ہے، تو وہ وہاں رہتے ہوئے بھی نماز قصر کرے گا، وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر لی تو پھر وہ آدمی دوبارہ مقیم والے اس پہ آ جائے گا، حیثیت پہ آ جائے گا، وہاں اس کو نماز پھر پوری پڑھنی پڑے گی۔ یہ نیت چاہے پہلے دن سے ہو، 15 دن کی اگر پہلے دن سے ہی نیت ہے تو پہلے دن سے اس بستی میں پہنچ کر وہ مقیم ہو گیا، راستے میں تو مسافر ہی رہا لیکن وہاں پہنچ کر مقیم ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہاں سے اگر اس نے واپسی کا سفر کیا ہے تو دوبارہ مسافر بن گیا اپنی بستی میں پہنچنے تک، جب پہنچ گیا تو پھر دوبارہ مقیم ہو گیا۔ تو یہ تو تقریباً مختصر سا خلاصہ ہے سفر کی نماز کا۔ اب یہ جو سفر کی نماز کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، وہاں تھوڑے سے لفظ ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالیں، یعنی اگر جنگ کا خوف ہو یا خطرہ ہو کافروں کا، تب تم نماز قصر کر سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر عام حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، تو اس صورت میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہی اشکال ہوا صحابی رسول حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے عمر کی خدمت میں جا کے رکھا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو تب نماز قصر کرو، تو ہم تو بغیر خوف کے بھی قصر کرتے ہیں، یعنی قرآن کی عبارت یا آیت اور ہمارا عمل دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال مجھے بھی ہوا تھا، تو میں نے حضور کی خدمت میں جا کر پوچھا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے صدقہ تمہیں ملا اور اب اس صدقے کو قبول کیے رکھو۔ یعنی یہ حکم اگرچہ خاص اس میں آیا تھا، لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ اگرچہ کوئی واقعہ خاص تھا، پس منظر تو اس کا خاص تھا، لیکن اب یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اس کو لو اور یہ رخصت تمہیں دی گئی ہے، اس کو قبول کرو۔ رخصتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ جب جس بندے کو میں جس حال میں رکھتا ہوں وہ راضی رہتا ہے، تو اس لیے یہ حکم عام ہے۔ تو اس سے ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو سامنے رکھنا اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھنا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم کو اور امت کے فہم کو اگر آدمی ساتھ نہ ملائے تو بعض دفعہ آدمی شدید غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے عمر، یعلا بن امیہ، دونوں عربی ہیں اور وہ عربی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں، صرف ترجمہ بھی نہیں، تو اس کے باوجود انہیں قرآن کا یہ مقام سمجھ نہیں آیا، اشکال کا باعث بن گیا، تو حضور کی ضرورت پڑی۔ اس لیے کتاب کافی نہیں بلکہ ساتھ معلم کتاب بھی ضروری ہے۔ اور پھر معلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں جن سے قرآن اور حدیث ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر خود ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسی ہی گمراہیاں اور ایسی ہی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ جب صحابہ عرب ہونے کے باوجود قرآن سمجھنے میں حضور کے محتاج ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ صحابہ باوجود کہ آپس میں سب کا درجہ ایک ہے، سب صحابی ہیں، لیکن پھر بھی ایک صحابی کو اگر کوئی اشکال آیا تو اس نے دوسرے صحابی سے پوچھنے میں آر نہیں سمجھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں کیوں جو ہے، میں بھی صحابی، یہ بھی صحابی، میں اس سے کیوں پوچھوں، بس جیسا کیسا غلط سلط عمل یا فہم اپنے ذہن میں تھا بس اسی پر جم گئے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جس بات کی بھی انسان کو دین میں سمجھ نہ آئے، اشکال ہو، تو اس کو فوراً پوچھنا چاہیے۔ انما شفاء العی السؤال، ناواقف آدمی کی جو شفا ہے وہ تو سوال کرنے میں ہے، صاحب علم سے سوال کرنے میں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو، پوچھو، سیکھو جا کے علم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔